فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، موجد الاولین والآخرین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ۔ عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو کا اختتام واقعہ مباہلہ کے سلسلے میں ہوا تھا، اور اس واقعے کی کیفیات کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا گیا ہے۔ مباہلہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں سے تمام مسلمانان عالم کے لیے غور و فکر کرنے کا ایک نیا راستہ ملتا ہے کہ بعد وفات رسول انسان کس آستانے پہ جائے اور کن لوگوں سے وابستگی حاصل کرے۔ چنانچہ چند نتائج جو اس واقعے سے برآمد ہوتے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اول تو یہ کہ خداوند عالم نے جن لوگوں کو مباہلے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس میں کوئی بھی باہر کا نہیں ہے، سب پیغمبر کے بالکل قریبی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خداوند عالم نے حسنین علیہ السلام کو پیغمبر کا بیٹا قرار دیا۔ ازواج بہت تھیں، مگر مباہلے کے لیے انتخاب سوائے معصوم عالم کے کسی اور کا نہیں ہوا، اور رسول سے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ تھے، مگر کسی کو بھی یہ حیثیت، یہ قربت حاصل نہیں تھی کہ جسے نفس رسول کہا جائے، سوائے مولائے کائنات کی۔ اب آپ غور کریں کہ پیغمبر اسلام کے بیٹے حسنین
آپ کے گھر میں یعنی اہل بیت میں اگر کوئی عورت ہے جو قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے، تو وہ معصومہ عالم ہے، اور حضرت کے مقام پر اگر کوئی ہے جو نفس کی حیثیت رکھتا ہو تو مولائے کائنات ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کا انتخاب خداوند عالم نے کیا ہے، رسول نے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے اور سبھی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مخصوص پیغمبر علیہ السلام کے اگر کوئی قرابت دار ہیں تو وہ فقط علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ عزیزان محترم، جس حیثیت سے خداوند عالم نے انہیں پہچنوایا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہ جاتی کہ رسول اسلام کے بعد کوئی یہ سوچے کہ ہم حکومت حاصل کریں گے، یا ہم جانشین رسول بنیں گے، یا ہم خلیفہ رسول بنیں گے۔ اس لیے کہ یہ آج جو قربت ظاہر کی گئی مباہلے کے میدان میں جن لوگوں کو پیش کیا گیا، ان کے بعد یہ فرق ظاہر ہو گیا پوری امت کے سامنے کہ اصحاب کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے۔ جنگ کے میدان میں اصحاب جا کر کے دشمنوں سے جنگ تو کر سکتے ہیں، تبلیغ کے لیے جا کر کے تبلیغ تو کر سکتے ہیں، کہیں کا گورنر بنا دیا جائے جا کر کے وہاں کا نظام سنبھال تو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی شریعت کے معاملے میں ہر کام انجام دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے انتخاب اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر مرحلے میں شامل رسالت ہے، شریک رسالت ہے۔ یہاں جو وقت پیغمبر اسلام پر آیا ہے کہ جہاں صداقت کی بات تھی، رسول کی صداقت کی گواہی دینی تھی، رسول کی حقانیت کی گواہی دینی تھی، اور یہاں جن ذوات مقدسہ کو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، انہوں نے جس انداز سے رسول اسلام کی صداقت کی گواہی دی ہے، آپ کی رسالت کے بارے میں جس طریقے سے یہ لوگ گواہ بن کر کے مباہلے کے میدان میں آئے ہیں، اس کے بعد دوسرا ایک فرق اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ گواہی تو سبھی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن گواہی دینے میں بھی فرق ہے۔ ہر ایک کی گواہی رسول کی رسالت نہیں بچا سکتی۔ لوگوں کی گواہی ان کے ایمان کی دلیل بن جائے گی، لیکن رسول کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی گواہی کافی نہیں ہے۔ یہاں اہل بیت کی گواہی ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہیں جو کہ ہجرت کے 9ویں سال میں ہے اور کچھ ہجرت کے 10ویں سال میں ہیں۔ سب کو سمیٹ کر کے بس تھوڑا تھوڑا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ بازان جو یمن کا بادشاہ تھا، جو یمن کا حاکم تھا، کسریٰ کی طرف سے یمن کی حکومت اس کے حوالے کی گئی تھی۔ بازان کے انتقال ہو جانے کے بعد چونکہ یہ مسلمان ہو چکا تھا، لہذا جب بازان کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اب یمن کو صوبے صوبے میں تقسیم کر دیا، یعنی الگ الگ اسٹیٹ بنا دیے یمن میں، اور ہر اسٹیٹ کے لیے ایک والی، ایک گورنر مقرر کر دیا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام نے صنعاء کے علاقے میں بازان کے بیٹے شہر کو حاکم بنایا، ہمدان کے علاقے میں عامر بن شہر ہمدانی کو حاکم بنایا، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں ابو موسیٰ اشعری کو یا عمرو بن حزم کو، خالد بن سعید کو، اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ حاکم مقرر فرمائے۔ سارا نظام قاعدے سے چل رہا تھا۔ چونکہ نجران کا مسئلہ ایسا تھا کہ جب نجران والے مباہلے کے میدان میں ہار گئے اور جزیہ دینے کی بات ٹھہری، تو پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو آگے بڑھایا کہ ان سے جزیہ کا معاملہ طے کر لو، خراج کا معاملہ ان سے طے کر لو۔ مولائے کائنات نے سارا معاملہ طے کیا، اور پھر نجران میں خالد بن سعید کو گورنر بنا دیا گیا۔ نجران کا نظام ان کے حوالے ہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، اب وہ اس شکل میں آیا کہ ایک شخص
جسے تاریخ میں اسود انسی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص شعبدہ باز تھا، یعنی جو کھیل تماشا دکھایا کرتے ہیں نظر بندی وغیرہ کے سلسلے میں، ایسا ہی یہ شعبدہ باز تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ کہانت میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یعنی اپنے زمانے کے کاہن بھی تھا۔ ہجرت کے 90 سال یہ آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر کے اپنے وطن پلٹا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اسلام سے پھر جانے کے بعد اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ اس کی نبوت کا اعلان ہونا تھا کہ مزجہ اور نجران کے لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول کر لیا، اور دھیرے دھیرے اس کی نبوت بھی رواج پانے لگی، لوگ اسے نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ نجران والوں نے خالد بن سعید کو اور دوسرے علاقے والوں نے عمرو بن حزم کو اپنے علاقے سے نکال کے باہر کر دیا۔ اس کی حکومت قائم ہونے لگی، اور اس کی حکومت بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گئی کہ اس نے 700 سواروں کو لے کر کے صنعاء کے علاقے پہ حملہ کر دیا، جہاں بازان کا بیٹا حکومت کر رہا تھا۔ ان میں آپس میں جنگ ہوئی، جس میں بازان کا بیٹا شہید ہوا۔ جب شہر بن بازان شہید ہو گیا اور پورے صنعاء پر اسود کی حکومت قائم ہو گئی، تو اس نے زبردستی شہر کی زوجہ سے شادی کر لی، اور اب عالم یہ تھا کہ صنعاء، حضرموت، عدن اور طائف کے درمیان کا پورا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا۔ اتنی بڑی حکومت اس نے قائم کر لی، ایک الگ نبوت یہاں پہ آ گئی۔ جب یہ فتنہ بہت حد تک بڑھ چکا اور خالد بن سعید اور عمرو بن حزم جو نکالے جا چکے تھے، یہ مدینہ آئے، حضرت کی خدمت میں آ کے وہاں کے سارے حالات بیان کیے، اور دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ روپوش ہو گئے تھے، ان کے قتل کا سامان فراہم کیا جا رہا تھا، سب کے سب روپوش ہو چکے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے ایک قاصد کو بھیجا خط دے کر کے ابو موسیٰ اشعری کے پاس کہ جیسے بھی ممکن ہو اسود کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ خط ابو موسیٰ کے پاس آیا تو اس وقت ابو موسیٰ نے اپنے 2-3 ساتھیوں سے گفتگو کی، مشورہ کیا، اور اب یہ کوشش کی جانے لگی کسی بہانے سے، کیونکہ مقابلہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حکومت اس کی قائم ہو چکی ہے، لہٰذا کسی ہیلے کسی بہانے سے اسے قتل کیا جائے۔ اسی سلسلے میں بازان کے بیٹے شہر کی زوجہ جو تھی، اس کا چچیرا بھائی جس کا نام فیروز ہے، یہ اپنے بہنوئی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو جب اس کی خبر ہوئی تو یہ فیروز سے ملے، اور اس سے ملنے کے بعد گفتگو کی، اسے اپنا ہمنوا بنایا۔ دوسری طرف اسود نے جو یہ حکومت قائم کی تو قیس بن عبد یغوث، یہ بھی ایک سردار تھا، اسے بھی حسد ہوا اور یہ بھی پیش و تاب کھانے لگا، کوشش کرنے لگا کسی طرح سے اسود کا قصہ تمام ہو جائے۔ لہٰذا 2 افراد ابو موسیٰ اشعری کو مل گئے، انہیں اپنا ہمنوا بنانے کے بعد تیسری شخصیت جو ان کے قریب آئی وہ شہر کی زوجہ، جسے زبردستی اسود اپنی بیوی بنائے بیٹھا تھا۔ جب یہ لوگ مل گئے، آپس میں راز و نیاز ہونے لگا، پلان بننے لگا، چنانچہ اسی سلسلے میں ایک دن موقع ملا اور اسود کی زوجہ نے قیس کو اور اپنے بھائی فیروز کو چپکے سے بلا لیا، بلا کے اپنے حجرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اسود گھر میں آیا، جب خلوت میں اپنی زوجہ کے پاس پہنچا تو یہ جو دونوں چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے، اور آنے کے بعد اسود کو پکڑ لیا۔ اب اس کا وقت آخر کوئی بچانے والا نہیں، ساری نبوت دھری کی دھری رہ گئی۔ اسود نے اس کے گلے پہ خنجر رکھا، اب جو خنجر پھرایا گلا کٹنا شروع ہوا تو گلے سے کھرکھراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ حجرے کے باہر دربان کھڑے تھے، دربانوں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں، کیا ہو رہا ہے؟
تو اسود کی زوجہ دروازے کے پاس آئی اور آ کے اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس طریقے سے اسود کا قصہ تمام ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، ان تاریخوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ذہن یہ سوچتا ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، کسی ایک نے آ کے دعویٰ نبوت کر دیا اور لوگ رسول اسلام کو چھوڑ کر کے اس کی نبوت کا اقرار کرنے لگے۔ سبب کیا ہے کہ حقیقی رسول کو چھوڑ کے، رسول برحق کو چھوڑ کر کے ایک باطل رسول کا اقرار کرنا، آخر یہ کیسے ممکن، کیوں یہ ہوا؟ کیونکہ اگر اس پہ روشنی پڑ جاتی ہے، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ذہن کہاں سے تھا؟ انہوں نے کیسے اس کی نبوت کو قبول کیا؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک بات پائی جاتی ہے کہ جب کوئی باطل پرست حق پرستی کا لبادہ اوڑھتا ہے، حق پرستی کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال کے آتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو راضی کرے۔ حق و باطل کا یہی ایک فرق ہے کہ باطل عوام کو راضی کر کے حکومت کرتا ہے، حق اللہ کی نمائندگی میں حکومت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور یہیں سے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اگر رسول کی موجودگی میں کوئی دعوی نبوت کرے تو اسے ماننے والے جب مل سکتے ہیں، تو رسول کے بعد اگر کوئی دعوی خلافت کرے تو اسے ماننے والے کیوں نہیں مل جائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ اذہان ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو سہولیتیں چاہیے، عیش و آرام چاہیے، دین میں بہت ساری رعایتیں چاہیے، لہٰذا لوگ ان ساری باتوں کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے باطل کے پرستاروں کی اپنی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آئیے اس عظیم واقعے کی طرف بڑھیں جو تاریخ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، حجۃ الوداع۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا حج کے سلسلے میں، اور پیغمبر اسلام نے تمام مدینہ اور اہل مدینہ میں، ادھر اطراف و جوانی میں جو قبائل آباد تھے، سب میں منادی کرا دی، ہر طرف قاصد بھیجے کہ یہ میرا آخری حج ہے اور میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، لہٰذا سب لوگ حج میں میرے ساتھ چلیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام نے 20 حج غائبانہ طور پہ کیے ہیں، یہ یاد رہے۔ یہ حج ظاہراً تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت نے 20 حج کیے، اور یہ 20 حج ہجرت سے پہلے ہوئے ہیں، یعنی جب آپ مکہ معظمہ میں تھے تبھی آپ نے 20 حج ادا فرمائے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ 10 حج اعلان رسالت سے پہلے کیے ہیں اور 10 حج اعلان رسالت کے بعد کیے ہیں۔ یہ غائبانہ اس لیے تھے، ظاہراً یہ حج پیغمبر اسلام نے اس لیے نہیں کیے کہ اگر ظاہراً کرتے تو یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے، اور چونکہ ابھی اسلام میں حج کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت ظاہراً حج کے مناسک ادا نہیں کر سکتے تھے۔ غائبانہ طور پر جو آپ نے حج کیا ہے وہ سارے مناسک وہی ہیں جو حج کے مناسک ہیں۔ دور جاہلیت کے حج کا طریقہ کچھ اور تھا، لیکن حضرت نے جتنے بھی حج کیے ہیں ہر حج آپ کا اسلام کے طریقے پر ہے۔ تو اس سے ایک بات کا ثبوت تو ملتا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے، حج کا حکم آنے سے پہلے بھی پیغمبر اسلام نے جو حج ادا کیے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول نے دنیا میں آ کر کے ہمیشہ اپنی شریعت پہ عمل کیا، کسی اور کی شریعت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور دوسری ان لوگوں کے قول کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پہلے نبی نہیں تھے۔ جب اللہ نے اعلان رسالت کا حکم دیا، یعنی 40 سال کی عمر پر، تب آپ نبی ہوئے، تب آپ درجہ نبوت پہ فائز ہوئے۔
تو اگر نبی تھے ہی نہیں تو غائبانہ حج کی ضرورت کیا تھی؟ یہ غائبانہ حج بتاتا ہے کہ رسول ہمیشہ سے نبی تھا، کبھی ایسا دور آیا ہی نہیں، کوئی لمحہ ہے ہی نہیں جس میں وہ نبی نہ ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز، ہر عمل اس کا نبوت کے انداز پر ہے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ نبی کب تھا کب نہیں تھا، اس لیے کہ رسول جب سے تب سے نبی ہے، درجہ نبوت پہ فائز ہے۔ جب اعلان کیا تو یہاں سے آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، ورنہ نبوت تو آپ کی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے۔ یہ 20 غائبانہ حج کیے، اور اس 20 غائبانہ حج کے بعد اب ظاہری حج ہو رہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ مولا کائنات مدینہ میں نہیں تھے، آپ جزیہ اصولنے کے لیے، خراج اصولنے کے لیے نجران گئے ہوئے تھے، یعنی یمن کے علاقے میں تھے، اور پورے یمن کی امارت مولا کائنات کے سپرد تھی۔ گورنر الگ الگ موجود تھے مگر سب پر حاکم مولا کائنات تھے، پورے یمن کا نظام مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے خط بھیج کر کے علی کو بتایا کہ حج کے لیے تیار ہو کے آ جاؤ۔ ادھر سے مولا کائنات مسلمانوں کا ایک دستہ لے کے مسلمانوں کو لے کے چلے حج کے لیے، ادھر سے پیغمبر اسلام چلے، اور واحد یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ اپنی تمام بیویوں کو لے کے چلے، معصوم عالم حسین علیہ السلام سب کو لے کے چلے۔ مدینے سے اور اطراف مدینہ سے لوگ تیار ہو کر کے چلنے لگے، آئے پہلی منزل پر ذوالحلیفہ پر پہنچ کر کے پیغمبر نے قیام فرمایا، اور یہاں پر آ کر کے آپ نے غسل کیا اور احرام باندھا حج کا۔ آپ کے ساتھ 66 اونٹ تھے جنہیں آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے، 66۔ دوسرے افراد تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اونٹ تھے، کچھ ایسے تھے جن کے پاس اونٹ نہیں تھے۔ یہ سب جب اس مقام پر پہنچے حضرت نے حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھا جائے۔ آج جو مسجد شجرہ ہے، جو میقات ہے، اسی مقام پر پیغمبر اسلام نے احرام باندھا، اور یہاں احرام باندھنے کے بعد اب جو تلبیہ کی آواز بلند کی، لبیک اللہم، تو پورا دست صحرا گونج رہا تھا اس آواز سے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب عرب کی فضا میں اس طریقے سے تلبیہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ مدینہ سے چلتے ہوئے یہ قافلہ پیدل روانہ ہے، جن کے پاس سواری نہیں وہ پیدل چل رہے ہیں، جن کے پاس سواری وہ سواری سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پیدل چلنے والے تھک گئے، اپنی تکلیف کا اظہار پیغمبر اسلام سے کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی کمر کو پٹکے سے کس کے باندھ لو اور برابر قدم اٹھاتے ہوئے چلو، تھکان کا احساس نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو مکہ تک چلے آئے، کسی کو تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرت قربانی کے لیے 66 اونٹ لے کے چل رہے تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت جو چلے تو آگے آگے قربانی کے اونٹ چل رہے تھے، پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام چل رہے تھے۔ اور یہاں دوسری ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے ائمہ نے بھی پا پیادہ حج کیے، خود ہمارے چوتھے امام نے 25 حج پا پیادہ کیے، اس انداز پر کہ سواری ساتھ ساتھ رہتی تھی مگر مدینہ سے مکہ پیدل جاتے تھے۔ عزیزان محترم، یہاں ضمناً ایک بات عرض کر کے بڑھنا چاہتا ہوں، سواری کے ہوتے ہوئے حضرت کا پیدل جانا، اماموں کا پیدل جانا کیا سبق دے رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جتنی ہی انکساری کے ساتھ آؤ، یہی قبولیت حج کی سند ہے۔ عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل میں خلوص بھی ہونا چاہیے۔ اور یہیں سے دوسری ایک بات اور عرض کر دو، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت میں بھی خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ حرم کی طرف جا رہے ہوں، غسل زیارت کرنے کے بعد اب آپ جب چلیں تو ادھر ادھر نہیں، یہاں وہاں کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تسبیح پڑھتے ہوئے چلیے اور ننگے پیر حرم کی طرف جائیے۔ اور آج کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائے گے، جوتوں کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھو اور لے کے حرم تک چلے جاؤ۔ کہاں ننگے پیر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہاں لوگ جوتے بھی سمیٹے جا رہے ہیں۔ تو انکساری کہاں سے پیدا ہوئی، خلوص کہاں سے آئے گا؟ جب خلوص ہی نہیں ہوگا تو زیارت اور حج قبول کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حضرت چلتے جا رہے ہیں، ادھر مولا کائنات آ رہے ہیں،
مکے سے ایک منزل پہلے مولائے کائنات خدمت پیغمبر میں حاضر ہو گئے. جو آپ کے ساتھ مسلمان آ رہے تھے اس پر ایک شخص کو سردار بنایا اور آپ آگے بڑھ کے چلے آئے. آپ کے ساتھ غنیمت کا تمام مال بھی تھا, جزیہ کا سارا مال آپ لے کر کے آ رہے تھے, وہ سب وہیں پہ چھوڑا اور شوق زیارت میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. رسول اسلام نے جو علی کو دیکھا آگے بڑھ کے گلے لگایا اور اس کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ علی تم نے حج کے لیے کون سی نیت کی, کیا نیت کی, کس حج کی نیت کی؟ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ چونکہ خط میں آپ نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی, لہٰذا میں نے نیت یہ کی ہے کہ جو آپ کے حج کی نیت ہے وہی میرے حج کی نیت ہے. عرفان کیا ہے یہاں سے اندازہ کیجئے, جو آپ کا حج ہے وہی میرا حج ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اور کیا ہے؟ مولا نے عرض کیا کہ 34 اونٹ لے کر کے آ رہا ہوں. رسول نے فرمایا 66 میرے ساتھ ہے, 34 تمہارے ساتھ ہے, یہ ہمارے ہو گئے 100 اونٹ. یا علی تم میرے ساتھ تمام مناسک حج میں شریک ہو, اور شریک کیوں نہ ہوتے, جب نفس رسول ہے تو رسول کے حج میں علی نہ شریک ہوں گے تو کون شریک ہوگا؟ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں مولا کائنات وہ ساری باتیں عرض کی, جو کچھ بھی نجران میں ہوا تھا, جو مال ملے تھے, ساری تفصیلات عرض کی. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا علی واپس جاؤ اور قافلے کو لے کے مکہ پہنچاؤ. چنانچہ مولا کائنات پلٹے. جب پلٹ کر کے قافلے میں آئے تو عجب منظر دیکھا کہ جتنے ہیں سب نیا پیراہن پہنے ہوئے, نیا لباس زیب تن کیے ہوئے احرام کا. مولا کائنات اپنے بنائے ہوئے سردار کی طرف دیکھا, یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ چونکہ یہ جو پیراہن ان لوگوں نے پہنا تھا, یہ جو لباس انہوں نے احرام کے لیے باندھے تھے, لیے تھے, یہ سب نجران سے ملنے والے جزیہ کا مال تھا. سردار نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے یہ التجا کی کہ ہم انہیں یہ پیراہن یہ لباس دے دیں, یہ حج کے بعد سب واپس کر دیں گے. مولا نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا, سارے لباس اتارے جائیں. سب سے لباس اتروایا اور فرمایا اپنے لباس میں احرام باندھو, اس لیے کہ اللہ کا مال ہے, رسول کا مال ہے, اس میں کوئی تصرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اجازت نہ دے دے. سب کے احرام اتروائے. لوگوں کے دلوں پہ بڑا شاک گزرا. علی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اب کچھ شکوے پیدا ہوئے. رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے سب نے رسول کے پاس علی کی شکایت کی کہ علی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, اور بھی نہ جانے کیا کیا شکایتیں کی. رسول اسلام نے ساری شکایت سنی اور مسکرائے. مسکرا کے فرماتے ہیں علی کی شکایت نہ کرو, اس لیے کہ علی اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہے, کسی کی رعایت نہیں کرتا. عزیزو, رسول کی دی ہوئی یہ سند علی کے لیے ہے کہ علی اللہ کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر کوئی اللہ کے دین پر بغیر کسی رعایت کے ثابت قدم لوگوں کو رکھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علی کی ذات ہے. علی سے الگ ہٹ کر کسی اور کی طرف جاؤ گے تو رعایتاً نہ جانے کیا کچھ مل جائے گا. 1400 برس کی رعایت ہی کا نتیجہ ہے کہ دین کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سارے لوگ جمع ہو گئے, لیکن یہاں جب مکہ میں پہنچ گئے, اب حرم میں داخل ہونا ہے. تو پیغمبر اسلام باب شیبہ کی طرف سے حرم میں داخل ہوئے, اور باب شیبہ کی طرف سے حرم میں داخل ہونے کی ایک اہم بات ہے, ایک فضیلت ہے. فضیلت اس وجہ سے ہے کہ حبل جو سب سے بڑا بت مکے میں رکھا ہوا تھا, جسے مولا نے دوش رسول پہ سوار ہو کر کے نیچے پھینکا تھا, اس حبل کو اسی باب شیبہ سے باہر لے جا کے دفن کیا گیا ہے. چنانچہ اس دروازے سے حرم میں داخل ہونے کی جو فضیلت ہے وہ کسی دروازے سے نہیں ہے. سبب اس کا یہ ہے کہ حبل کو پیروں تلے روتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. باب شیبہ سے داخل ہوئے. جیسے ہی کعبے پہ نگاہ پڑی, حضرت ٹھہر گئے, آنکھوں سے آنسو جاری, اور آپ یہاں پہ دعا فرماتے ہیں. دعا کر کے آگے بڑھتے, حجر اسود کا بوسہ لیا, مقام ابراہیم پہ آئے, 2 رکعت نماز ادا کی.
ابھی 2 رکعت نماز ادا کر کے آپ فارغ ہوئے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے حکم آیا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اس حکم کا آنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک بہت ہی عظیم اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ اب یہاں ذرا اس کیفیت کو عرض کر دوں کہ حج کی 2 قسمیں دور جاہلیت سے رائج تھی۔ وہ 2 قسمیں یہ تھیں، ایک تھا حج قران اور دوسرا حج افراد۔ حج قران اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جب کوئی دور دراز سے آنے والا اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لاتا تھا تو اسے حج قران کی نیت کرنی پڑتی تھی، یہ حج قران کرتا تھا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہوتے تھے اور وہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ حج افراد کی نیت کرتے تھے، پھر وہ مکہ میں آ کر کے یہاں قربانی کا جانور خریدتے تھے اور پھر وہ قربانی کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے دور جاہلیت میں رائج تھے۔ اور عمرہ ان دونوں حج کے علاوہ ایک الگ عمل تھا جو جس کی جامعیت بالکل الگ طریقے پہ تھی، ایک مستقل عمل تھا۔ جب یہ حج مکمل کر لیتے تھے پھر یہ عمرہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر خداوند عالم نے اس میں ترمیم کر دی، دور جاہلیت کے رائج حج کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب اسلامی حج وہ حج جو جناب ابراہیم سے چلا ہے، یہی حج جناب اسماعیل نے بھی کیا، جناب اسحاق نے بھی کیا ہے، جو اب یہاں حکم آ رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ حکم آیا کہ حج و عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے، اب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنے احرام کھول دیں، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام میں رہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام قربانی کا جانور لے کے چلے تھے لہٰذا آپ احرام میں رہے، اور علی کی نیت رسول کی نیت پر تھی، جو رسول کا حج ہے وہی علی کا حج ہے، لہٰذا علی بھی احرام میں، رسول بھی احرام میں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جانور لائے نہیں تھے، جب ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے احرام کھول دیں تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا، احرام کیسے کھول دیں؟ عزیز و ارکان حج میں اتنی بڑی مخالفت مسلمان کر رہا ہے، اور مسلمانوں میں بڑے نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا، ہم احرام نہیں کھولیں گے۔ حضرت غصے کے عالم میں ام المومنین جناب عائشہ کے حجرے میں آئے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ کی یہ روایت ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ حضرت بڑے غیظ و غضب کے عالم میں آئے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو عرض کہ یا رسول اللہ کس نے آپ کو غضبناک کیا، خدا اس پہ لعنت کرے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں، لوگ تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کا ایک موقع تھا جہاں عمرہ کے سلسلے میں بات تھی، مکے کا دوسرا موقع جہاں حج کے سلسلے میں بات ہے، وہاں بھی نافرمانی یہاں بھی نافرمانی۔ تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب رسول کی موجودگی میں اتنے بڑے بڑے نافرمان موجود تھے تو بعد رسول ان کے عمل پہ اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ شریعت کے مطابق ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بڑی عجیب منزل تھی۔ نہیں، ہم احرام نہیں اتاریں، ہم احرام نہیں کھولیں گے، ہر طرف ایک شور ہے، احرام نہیں کھولیں گے۔ جو مخلص تھے انہوں نے اطاعت کی، احرام کھول دیا، اور جو سرکش تھے انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ بعد کے علماء نے بڑی تعویلیں پیش کی۔ اب آئیے ان احرام نہ کھولنے والوں میں جو سب سے نمایاں جس کا نام پایا جاتا ہے میں اس کا نام لیتا ہوں۔ صحیح مسلم نے پوری تفصیل سے، اور نہ صرف صحیح مسلم نے بلکہ تمام صحاح ستہ نے، ہر ایک نے کتاب الحج کے باب میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنا احرام نہیں کھولا جبکہ یہ جانور لے کر کے نہیں آئے تھے۔ حکم رسول کی مخالفت ہوئی، اور جب پیغمبر اسلام نے انہیں احرام کی حالت میں دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تم نے احرام کیوں نہیں اتارا؟ کیا تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا پھر یہ احرام کیوں نہیں اتارا؟ جواب سنیے ان کا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا
کہ میں اس حالت میں احرام کا حج کا احرام باندھوں کہ میرے سر سے غسل جنابت کا پانی ٹپک رہا ہو۔ یہ ان کی بات ہے، اپنی بات انہوں نے رسول اسلام کے سامنے پیش کی۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسی حالت میں حج کا احرام باندھوں کہ میرے بالوں سے غسل جنابت کا پانی ٹپک رہا ہو۔ آپ کو کیا اچھا لگتا کیا نہیں اچھا لگتا یہ آپ کی ذمہ۔ اللہ کو جو اچھا لگتا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اسلام اللہ کی مرضی کا نام ہے، آپ کی رائے کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ پیغمبر اسلام کا ہے، جس کو تاریخ طبری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طبری نے اس کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ جب ان کا یہ جواب سنا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم کبھی بھی حج تمتع پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بات پر ایمان ہو، مگر رسول نے اتنا بتا دیا کہ ایک ایسا بھی رکن ہے جس پر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو یہ ایمان جس میں ایک نقص پایا جائے کبھی کامل نہیں ہو سکتا، ناقصی رہے گا۔ تو جس کا ایمان ناقص ہو اس کا اسلام کب مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور جو پیغمبر نے فرمایا وہی ہوا کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اسے حرام قرار دے دیا، اس اعلان کے ساتھ کہ رسول کے زمانے میں دو متاع تھے، ایک متاع حج اور دوسرے متاع نساء، میں ان دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں، جو بھی یہ کرتا ہوا ملے گا میں اسے سزا دوں گا۔ تو آج جو لوگ متاع حج کو حرام سمجھتے ہیں، متاع نساء کو حرام سمجھتے ہیں، تو اسے اللہ اور رسول نے حلال قرار دیا ہے، حرام انہوں نے قرار دیا ہے۔ اب انہیں یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب لوگوں نے کیا کیا تعویل پیش کی، چنانچہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا اس میں کوئی حرام کی نیت نہیں تھی، انہوں نے حرام کی نیت سے ایسا نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز ایک اور بات اور عرض کر دوں کہ صحیح مسلم میں وحید الزمان نے پوری یہ تفصیل لکھی ہے، اب ترجمہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں بہت سے علماء کے اقوال لکھے ہیں۔ علماء نے یہاں تک کر دیا کہ انہوں نے حرام ہی نہیں کیا ہے، کسی کا جی چاہے جا کے صحیح مسلم میں پڑھ سکتا ہے، ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہے۔ اسے خلیفہ دویم نے حرام نہیں کیا بلکہ معاویہ نے حرام کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک کے وبال کو دوسرے کے سر پہ ڈال رہے ہیں، انہوں نے نہیں حرام کیا، معاویہ نے حرام کیا ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہیں سے اس سلسلے میں دو گروہ چلے، اس کو بھی تمام صحابہ نے لکھا کہ ایک نظریہ علی کا چلا، یہ میں اپنے لفظ استعمال کروں، علی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، علی کا نظریہ کوئی نہیں، بس اللہ کا نظریہ علی کا نظریہ ہے۔ دوسرا خلیفہ دویم کا چلا، خلیفہ دویم کے راستے پر تیسرے خلیفہ نے عمل کیا، اور حج ہی کے موقع پر علی سے تیسرے خلیفہ کی بحث اس بات پر ہوئی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب مولا کائنات نے سوال کیا کہ جب حج تمتع کے لیے رسول نے حکم دیا ہے تو تم اسے کیوں نہیں کر رہے ہو، اسے تم کیوں منع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جب جملہ کہا ہے کہ تب ہم ڈرتے تھے، رسول کے زمانے میں کیا تب ہم ڈرتے تھے، یعنی جب تب ڈرتے تھے مگر آج نہیں ڈرتے، تب خوف تھا آج خوف نکل گیا ہے۔ تو یہاں سے دو طریقے رائج ہوئے، علی والوں نے علی کے طریقے کو اپنایا اور حج تمتع کرتے ہیں، دوسروں نے اس طریقے کو اپنایا جو حج تمتع نہیں کرتے۔
اب قرآن کے مطابق کس کا عمل ہے؟ قرآن نے صرف اور صرف حج تمتع کے لیے حکم دیا ہے۔ اس آیت کے منسوخ کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ رسول نے اپنی آخری سانس تک اسے کبھی حرام قرار نہیں دیا۔ تو نہ اللہ نے حرام کہا نہ رسول نے حرام کہا۔ علی کا وہ طریقہ ہے جو اللہ بھی حلال کہتا ہے، رسول بھی حلال کہتا ہے۔ دوسروں کا وہ طریقہ ہے جسے خلیفہ دویم نے حرام قرار دیا۔ اب فیصلہ خود کیجئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جن لوگوں کو اتارنا تھا احرام انہوں نے اتارے، جنہیں نہیں اتارنا تھا انہوں نے نہیں اتارے۔ اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے حج کا احرام باندھا، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد اب آپ منا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت منا میں پہنچے، منا میں پہنچ کر کے وہاں پہ قیام فرمایا، اور نماز صبح ادا کرنے کے بعد پیغمبر اسلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ نماز صبح ادا کر کے جب حضرت چلے تو مشعر الحرام پہنچے۔ دور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ منا سے مشعر الحرام آتے تھے تو جتنے قریش تھے وہ سب وہاں ٹھہر جاتے تھے، باقی لوگ جو مکے کے باہر کے رہنے والے تھے وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ ٹھہرتے اس لیے تھے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر قرار دینے کے لیے کہ چونکہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے مخصوص ہے کہ ہم مشعر الحرام میں ٹھہریں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ دور دراز سے آنے والوں کو آگے جانا پڑے گا۔ گویا حج میں بھی ایک فرق ظاہر کیا گیا، یہاں کچھ بہتر لوگ ہیں، کچھ کمتر لوگ ہیں۔ جب حضرت مشعر الحرام میں پہنچے، چونکہ حضرت کا بھی خاندان قریش، لہذا سب کو یہ توقع تھی کہ حضرت بھی وہاں ٹھہریں گے، لیکن اسلام جاہلیت کی رسومات کو مٹانے آیا تھا، رائج کرنے نہیں آیا تھا۔ لہذا جیسے ہی آپ مشعر الحرام میں پہنچے، حکم خدا ہوا کہ آگے بڑھ جانے والوں کے ساتھ آگے بڑھو۔ پیغمبر اسلام ٹھہرے نہیں، آگے بڑھ گئے۔ قریش کے دل پہ چھریاں چلنے لگی، اب تو ان کو بھی بڑھنا پڑے گا۔ اب تک تو اپنی برتری ثابت کرتے تھے ٹھہر کر کے، لیکن جب رسول آگے جا رہے تو ٹھہرے کیسے؟ لہٰذا یہاں پر اسلام نے ایک پیغام دیا کہ مناسک حج ادا کرنے میں خبردار، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے سب کے سب برابر ہیں، سارے ارکان سب کو ادا کرنے پڑیں گے، کسی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اب نہ کوئی قریش کی بات، نہ عرب کی بات، نہ عجم کی بات، صرف مسلمان کی بات ہے۔ سب مسلمان ہیں، سب کو ارکان حج ادا کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ آپ یہاں سے آگے بڑھے عرفات کی طرف۔ عرفات میں پہنچ کر کے خیمہ زن ہوئے، اور وہاں پہنچ کر کے آپ نے نماز ظہر اور عصر ایک اذان و اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ اس کے بعد وہاں پہ ٹھہرے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عرفات سے پلٹے، مشعر الحرام میں آئے، اور یہاں آنے کے بعد مغرب و عشاء دونوں ایک اذان اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ رات مشعر الحرام میں گزاری۔ اب صبح ہوئی عید کا دن تو آپ منا تشریف لے گئے۔ منا پہنچنے کے بعد قربانی کی، اور تاریخ میں یہ ہے کہ 70 اونٹ، اور دوسری روایت میں کہ 30 اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، اور باقی اونٹ مولائے کائنات نے نہر کیے۔ یہ 100 اونٹ علی اور رسول نے مل کر کے نہر کیے، اور ایک ایک اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر کے ایک بڑی سی دیگ میں پکایا گیا۔ حضرت نے علی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا، اور سارے مسلمانوں کو کھلایا گیا۔ اس کے بعد اس سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے سر مڈوایا، احرام کھولا۔ سر مڈوا کے احرام کھولنے کے بعد اب مکہ تشریف لائے۔ مکہ میں آ کے طواف کیا، صحیح کی۔ طواف و صحیح کرنے کے بعد پھر آپ منا کی طرف پلٹے۔ منا میں آ کر کے 13 ذی الحج تک آپ منا میں قیام فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ رمی جمرات کے فرائض انجام دیے، یعنی شیطانوں کو کنکری مارنا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر 14 ذی الحج کو پیغمبر اسلام نے مدینہ کے لیے کوچ فرمایا۔ اس دوران
مکہ ہی میں روایتیں بتاتی ہیں کہ سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اس نے استغفار کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے سمجھ لیا کہ تمام تبلیغ کے فرائض مکمل ہو چکے ہیں، جو حکم مجھے پہنچانے سے سب میں پہنچا چکا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام نے یہاں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پوری شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی اور یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو کہ آج کے دن جتنی چیزیں حلال ہیں اب یہ قیامت تک حلال رہیں گی، جتنی چیزیں حرام ہیں قیامت تک حرام رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب حاجیوں کے اس مجمع میں رسول نے یہ اعلان فرمایا کہ آج جتنی چیزیں حلال ہیں یہ قیامت تک حلال، جتنی چیزیں حرام ہیں یہ قیامت تک حرام، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو حج تمتع حلال تھا، حرام نہیں تھا، متاع نساء حلال تھا، حرام نہیں تھا، قول رسول یہ کہ قیامت تک حلال رہیں گے۔ اب جو اسے حرام کرے وہ گویا اسلام میں خیانت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور دوسری چیز، حضرت جب وداع کے لیے آئے کعبے کا دروازہ پکڑ کے روئے اور اس کے بعد یہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے بعد کے فتنوں کی خبر دی، یہاں تک کہ آخری امام تک کی خبر دی، گمراہی کی خبر دی، ایک ایک چیز، پوری طولانی حدیث ہے پیغمبر اسلام جس میں آپ نے تمام ظہور کی علامتیں بیان کی ہیں۔ سلمان فارسی ایک ایک علامت پر حیرت میں سوال کرتے، یا رسول اللہ کہ ایسا ہوگا، کیا ایسا ہوگا، کیا ایسا ہوگا، دین کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور رسول قسم کھا کھا کر کہتے اسی پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ ایک ایک علامت اللہ کا رسول بیان کرتا جا رہا ہے، ساری علامتیں بیان کی، وداع کیا، مکہ سے چلے۔ جب مکہ سے حضرت چلنے لگے اور اس کے بعد منزل پہ منزل طے کرتے ہوئے، ابھی حاجیوں میں سے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا، سارا مجمع ساتھ ساتھ، سارے مسلمان کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے راستے میں پیغمبر اسلام کے پاس جبریل آئے اور آ کر کے وہ عظیم پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کا حکم پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اسے جو آپ پہ پہلے نازل کیا جا چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ حضرت اس کی کیفیات آپ سنا کرتے ہیں غدیر کے سلسلے میں، لہٰذا سرسری طور پہ اس سے گزروں گا، چند واقعات جو ہیں اس کو واضح کرتا ہوا۔ حضرت آگے بڑھتے رہے اور جب تک اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، تب تک آپ نے اعلان نہیں کیا۔ جب یہ وعدہ ہو گیا تو مقام غدیر پر آپ نے قافلے کو روکا اور اب یہ حکم کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے پلٹایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے، شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت ہے، ببولوں کے درخت ہیں، آپ نے حکم دیا کہ کانٹے صاف کیے جائے، زمین صاف کی جائے۔ زمین صاف ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ اب حکم دیا کہ ممبر بنایا جائے، کجاؤں سے ممبر بنایا گیا۔ جب کجاؤں کا ممبر بن گیا، رسول اسلام ممبر پہ تشریف لے گئے اور فصیح و بلیغ بڑا طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ پورا خطبہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں حضرت نے پوری شریعت، اپنی پوری تبلیغ بیان کی، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے بعد کے ایک ایک جانشین کے بارے میں ارشاد فرمایا، قیامت تک کے حالات سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ یہ سب کچھ کیا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
وہ یہ ہے کہ کچھ افراد ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں جنہوں نے منبر تقسیم کیا ہے